الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورہ نصر آیت نمبر 3 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، کل بھی پڑھی تھی۔ کل یہاں پہ بات رہ گئی تھی کہ جب ہم اللہ کا تعارف کراتے ہیں تو دو چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کی ذات میں تنزیہ کو ثابت کرنا ہے۔ تنزیہ کا مطلب آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ ذات باری تعالی میں، یعنی حق تعالی کی ذات میں یا حق تعالی کی صفات میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بات آگے لے چلیں گے۔ اور کمال کی جہاں تک کی بات ہے تو جتنی بھی کمالات ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذاتی کمالات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی نے کوئی چیز عطا کر دی، استغفر اللہ۔ انسان کے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، اللہ نے اس کو عطا کی ہے۔ تو عطا کی ہوئی چیز پر انسان کو اترانا نہیں اور اس پر تکبر نہیں کرنا ہے۔ اور جب ذاتی صفت ہو تو اس کو حق ہے کہ وہ اس پر فخر کرے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں تکبر اور کبریائی کا حق کس کو ہے؟ کیوں ہے؟ کہ تمام کے تمام کمالات اس کے ذاتی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے عقیدے کی، یہ بات بے شک علمی ہے، اللہ جانے میں سمجھا پا رہا ہوں۔ تو جب کمالات سب اس کی ذاتی ہے اور صفات بھی ان کی سب بدرجہ اتم و اکمل ہے، یعنی اللہ کی ذات میں کسی طرح کا کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی خامی، کوئی جھول نہیں ہے، اور کمالات جتنے کے جتنے ہیں وہ سب اللہ کے لیے۔ جی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ الکبریاء للہ والجلال للہ والکمال للہ والعظمت للہ والحیبت للہ والقدرہ للہ، تو سب کچھ اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں ایک چیز اور بھی سکھائی جاتی ہے کہ لا یذکر اللہ الا للہ۔ دیکھو، اللہ کا نام اللہ ہی کے لیے لو۔ لا یذکر اللہ الا للہ، اللہ کا نام کسی غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے مت لو۔ غیر اللہ کو کیوں؟ یہ تو بہت بڑی کیا کہتے ہیں کہ عیب کی بات ہوگی کہ اللہ رب العزت جس کے لیے کبریائی ہے، آپ نے اس کا ذکر کیا اور ایک مخلوق کو خوش کرنے کی ارادہ رکھتے ہیں۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، جی کہ میں یہ آدمی کہے گا یہ بہت تسبیح پڑھتا ہے، تو یہ تو ایسا ہی ہوا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ کہ بہت گھٹیا چیز آپ نے ارادہ کر لیا۔ اس لیے لا یذکر اللہ الا للہ، ذکر کرو، اللہ کا نام لو تو کس کے لیے لو؟ اللہ ہی کی رضا کے لیے لو۔ جی اللہ ہی کی رضا کے لیے۔ اب بات آگے چلیے۔ تو اب ہم اللہ کی تعریف کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ہمارے وجود میں روز اول سے آخر تک، یعنی پاؤں کے ناخن سے لے کر کے پیشانی کے بال تک کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو کسی غیر اللہ نے دیا ہو۔
یہ سب کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی ہی دی ہوئی ہے. اس لیے اللہ نے آپ کو اعتدال میں رکھنے کے لیے، آپ کو آؤٹ آف ڈور نہ ہونے کے لیے کیا کہا؟ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ. دیکھ تکبر نہ کر، کیا تم کو میں نے ناپاک پانی سے نہیں پیدا کیا؟ جی یہ قرآن ہے، میں نہیں پڑھ رہا بھائی، یہ قرآن کی آیت ہے. أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، گندے پانی سے میں نے تم کو پیدا کیا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر وہ وقت نہیں آیا، نہیں گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر نہ تھا؟ تمہارے رات میں بدخوابی ہو جائے، پتہ نہیں انگریزی میں کیا بولتے ہو تم لوگ، تو وہ شلوار، وہ پینٹ، وہ ٹی شرٹ، وہ چڈی کیا تم دکھلاتے ہو لوگوں کو صبح میں کہ دیکھو رات میں مجھے بدخوابی ہو گئی تھی؟ چھپاتے ہو. بیٹا باپ سے چھپاتا ہے، بیٹی ماں سے چھپا لیتی ہے، دوست احباب سے انسان چھپاتا ہے. غیرت والا وہ شلوار بھی خاموشی کے ساتھ دھلتا ہے، جس میں حالانکہ یہ اسی کے جسم سے نکلا ہوا قطرہ ہے، اسی کے جسم کا پانی ہے، لیکن کیوں چھپاتا ہے وہ؟ اللہ نے کہا تو قابل ذکر نہیں تھا، اس لیے ہی تراکت کی تو مت چل. ٹھیک ہے. پھر اللہ نے کیا کہا؟ أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کہ تم نطفہ منی نہیں تھا. کہیے سبحانک فبلا، کہہ دیجئے سبحانک فبلا. اللہ تو بے نیاز ہے، یقیناً یہ بات حق ہے. اچھا تو ہم گویا کہ ایک دم پست ہو گئے، نچلے درجے میں آ گئے، اور اللہ بلند بالا ہے. جی وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. وہ رب عرش عظیم ہے، عرش کریم کا رب ہے وہ. تو اب اس کی جناب میں، اس کی شان میں ہم کچھ ایسی چیز پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے ہم کو جو ناخن سے لے کے پیشانی تک کے وجود میں ہر نعمت عطا کی. جی الذی خلق فسوی، پیدا کیا. دیکھو جسم کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں، کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھنے کے لیے ہڈیوں کو ایک دوسرے میں پھنسایا ہے، الجھایا، وہاں سلیشن پیدا کیا، گوند پیدا کیا، ایک دوسرے سے چپکتے ہیں اور اٹھتے ہوئے پھر اٹھ جاتے ہیں، یا ہڈی آپس میں جڑی ہوئی رہتی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں. جی آنکھ میں روشنی ڈال دی، کبھی اس کا بل پیمنٹ نہیں کرتے آپ. کان میں سننے کی صلاحیت ڈال دی، کبھی اس کی قیمت آپ نہیں چکاتے ہیں. پاؤں سے چلتے ہیں، زبان بول رہی ہے، لیکن بغیر کسی چارجنگ کے موت تک یہ بولتی رہے گی. جی اور موبائل بغیر چارج کیے ہوئے تم مائی کے بڑے پوت ہو تو ذرا مجھے چلا کے بتاؤ. جی اور یہ بول رہی ہے، یہ دیکھ رہی ہے. تو اب ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے میں ان کی جناب میں پیش کروں تو کیا کروں؟ یہ بات میں نے کل چھوڑ دی تھی. تو اس کے لیے ہمارے پاس تو سکت ہے نہیں، صلاحیت تو ہے نہیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک بات کہی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. بس یہیں تک رہنے دو. اللہ نے تم پر یہ احسان کر دیا کہ تم میں ایک رسول کو بھیج دیا. وہ اتفاق سے ماشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور 12 تاریخ بھی ہے. کس کو بھیجا؟ رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. جی تو محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بذریعہ وحی بتا دیا. کیا بتا دیا؟ کہ اگر آپ یا آپ کا امتی یا ہر کوئی صاحب ایمان جو مجھے اللہ کو ایک مانتا ہے اور محمد کو خاتم النبیین مانتا ہے، وہ اگر ہماری جناب میں ہم کو خوش کرنے کے لیے، بے شک اس کی زبان مرنے والی ہے، بے شک اس کی زبان گندگیاں ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں پہ دن رات تہمت تراشی کرتی ہے.
غیبتیں کرتی ہے، گالیاں بکتی ہے، لیکن پھر بھی اس زبان کو میں اجازت دیتا ہوں کہ میری جناب میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ کیا کہہ دے؟ جی، تو سبحان اللہ کے ذریعے میری ذات کی تمام تنزیہ ہو جائے گی، اس بات کی نفی ہو جائے گی کہ اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، اور اللہ کی ذات میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے، اور ہر وہ چیز جو عیب کی ہے ان تمام کی ذات کبریائی سے نفی ہو جائے گی۔ اور سبحان اللہ کا کیا ترجمہ؟ کہ اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب پاک ہے؟ ہم نے سجدے میں کہا سبحان ربی العظیم، ربی العالی، اور رکوع میں کہا سبحان ربی العظیم۔ کیا مطلب؟ کہ اے اللہ، ہم نے رکوع میں کہا کہ تو رب عظیم بہت پاک ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے چپ کرو، تو بہت پاک ہے، یعنی جتنا ہم جھک کر کے رکوع میں تیری تسبیح کر رہے ہیں تیرا حق ادا نہیں ہو سکا، تو اس سے بھی بلند بالا ہے۔ پھر سجدے میں آئے تو ہم نے کہا سبحان ربی العالی، اے اللہ تو ہمارے سجدے کا محتاج نہیں ہے، تو ہمارے سجدے کا جی محتاج نہیں ہے، اور میں تیرے سجدے کے اندر یہ تیری تسبیح کر رہا ہوں، تو اس سے بھی بے نیاز اور پاک ہے۔ یعنی تیرا حق میں ادا نہیں کر سکتا، اور ممکن بھی نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کل میں نے ایک بات کہی تھی، اور کیسے ممکن ہو جائے گی دوستو؟ اس کائنات عالم میں حضرت رحمت للعالمین خاتم النبیین سے بڑھ کر میری نگاہ میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، وہ ایک اور اکیلا ہے، وہ جس کو اللہ نے کیا کہا الم نشرح لک صدرک، کہ میں نے تیرے سینے کو کھول دیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اللہ کی جناب میں رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز کے سجدے میں ایک اقرار کیا ہے اللہ کے سامنے۔ کیا اقرار کیا ہے؟ سبحانک، بول دو سبحانک، اے اللہ تو بے نیاز ہے، پاک ہے۔ کس بات سے پاک ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی تیری تعریف کی یا کریں گے، اے اللہ اس سے تو بہت بلند بالا ہے۔ جی، ما عرفنا کا حق معرفتک، اے اللہ جو تجھے پہچاننا تھا مجھے، وہ تجھے میں نہ پہچان سکا۔ اب لاؤ تم میں سے کون ہے جو کہتا میں نے اللہ کو پہچان لیا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین کہہ رہا ہے۔ جی، خاتم النبیین کہہ رہا ہے کہ ما عرفنا کا حق معرفتی، اے اللہ جیسی یہ بات پہچاننا تھا آپ کو، میں محمد نہ پہچان سکا۔ وما عبدنا کا حق عبادتی، اور اے اللہ جیسی آپ کی جس شان سے عبادت ہونی چاہیے تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ویسی عبادت آپ کی نہیں ہوئی۔ تو اب کیا بچ گیا بابا؟ جب ان سے نہیں ہوئی تو کیا آپ سے ہو گئی؟ لاؤ ایک لاؤ نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، ایک لاؤ تو، نہ کوئی ولی آ سکتا ہے، نہ کوئی پیر آ سکتا ہے، نہ فقیر آ سکتا ہے، نہ غوث آ سکتا ہے، نہ قطب آ سکتا ہے، نہ ابدال آ سکتا ہے، نہ ابرار آ سکتا ہے، نہ اخیار آ سکتا ہے، نہ صالحین آ سکتے ہیں، نہ متقین آ سکتے، کوئی نوجوان نخبہ جو بھی یہ تو میں نے ولایت کا مقام بنایا تھا، ایک بھی نہیں آ سکتا۔ آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں؟ نہیں آ سکتا، یہ تو میرا ایمان ہے دوست جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت کو، دیکھو حضرت نے بھی وہی کیا جو اللہ نے کہا۔ کیا کہا؟ سبحانک، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فسبح، تسبیح کر دیجئے اللہ کی۔ پھر کیا کہا؟ بحمدک، بحمد ربک، تسبیح بھی کیجئے اور حمد کیجئے۔ اب ایک بات ہے دوستو، تو تسبیح تو تنزیہ کے لیے ہو گئی، اور ان کی شان میں کچھ ثابت کرنا ہے،
ان کی بلندی اور کبریائی کے شان کے مناسب کہ جس سے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے خوش ہو جائیں، تو خوش ہونے کے لیے ہم کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی ہے نہیں لفظ، تو اللہ نے ہی اپنے فضل و کرم سے حضرت کے اوپر قرآن میں نازل کر دیا کہ اگر آپ میری جناب میں تعریف کے لفظ کوئی بولنا چاہتے ہیں تو انسانیت کے خزانے میں کوئی لفظ نہیں ہے، عرش سے ہی عرش کا مالک آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے الحمدللہ۔ کیا کہہ دیجئے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے خود سکھلا دیا کہ سبحان اللہ کے ذریعے اللہ کی تسبیح کر دیجئے اور الحمدللہ کے ذریعے اللہ کی حمد کر دیجئے۔ کیا کر دیجئے؟ حمد کر دیجئے۔ اور دوستو رہنے تو بقیہ کل کریں گے، ٹھک گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، کل یہاں سے بات کریں گے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ لوگ آپ کو ایسی بات کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ آپ کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ دل آپ بھی کہتے نہیں یار دیکھو اس سے بڑی امید تھی مجھ کو، یار اس نے ایسی تکلیف دہ بات کر دی کہ میرا دل بیٹھ گیا، میرا جی میرا دل ٹوٹ گیا، بکھر گیا جی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ آپ کا سینہ بیٹھ گیا، بما یقولون، جو دشمن اپنے بات آپ سے کہتے ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ دیکھو پھر وہی بات آ گئی، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی تسبیح کیجئے اور حمد کیجئے، یہ بات کل کریں گے۔ بس راجع دوستو، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔